سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آج ہی چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دارالحکومت میں کل بلدیاتی الیکشن کرانے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج ہی انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے گی۔ انٹرا کورٹ اپیل میں آج ہی سماعت کی استدعا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن میں ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے رائے دی ہے کہ چند گھنٹے کے نوٹس پر انتخابات کرانا مشکل ہے۔ اسلام آباد میں کل بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم کے بعد الیکشن کمیشن میں افراتفری کی صورتحال ہے۔ پولنگ اور سیکیورٹی عملے کی تعیناتی الیکشن کمیشن کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ اتنی کم مہلت میں ٹرانسپورٹ اور پولنگ مواد کی پولنگ اسٹیشن تک ترسیل دشوار ہے۔ پولنگ مواد پولنگ اسٹیشن پہنچانا اور پولنگ بوتھ کا قیام بھی بڑا چیلنج ہے۔ الیکشن شیڈیول کل عدم ہونے پر پریزائڈنگ افسران واپس اپنے محکمے ڈسپوزل پر چلے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی کہ وفاقی پولیس نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر تعینات ہونے والے عملے سے رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولنگ سامان کب، کیسے اور کون لے کر جائے گا، اس پر مشاورت جاری ہے۔ بالکل، اس ساری صورتحال پر جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندگان۔ الیکشن کمیشن سے ہمیں اپڈیٹ کریں گی نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف، اور ضلع انتظامیہ کی تیاریوں کا کیا احوال ہے؟ الیکشن کمیشن میں ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ قانونی مشاورت کی جاری ہے انٹرا کورٹ اپیل کرنے یا پھر سپریم کورٹ رجوع کرنے۔ انٹرا کورٹ اپیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن رجوع کر سکتا ہے، جبکہ جو الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ بہت مشکل ہے اتنے کم نوٹس کے اوپر الیکشن کا انعقاد، کیونکہ عام طور پر جو الیکشن شیڈیول الیکشن سے ایک روز قبل ہی جو پولنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کی ترسیل کر دی جاتی ہے، پولنگ اسٹیشن پر عملے کی تعیناتی کر دی جاتی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پریزائڈنگ افسران جو ہے دیگر محکموں سے لیے جاتے ہیں، اور چونکہ جب شیڈیول جو ہے وہ ریووک کیا گیا، ختم کیا گیا تھا، تو اس کے بعد وہ سارے اپنے محکموں کے ڈسپوزل پر واپس چلے گئے تھے، جس کے بعد اب ان لوگوں کو واپس کال کرنا، کیونکہ محکمہ تعلیم سے زیادہ پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں۔ نوشین، یہ ذرا واضح کیجیے گا کہ الیکشن کمیشن ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ آیا کل الیکشن کرانا انتہائی مشکل ہوگا یا یہ ناممکن ہے؟ ذرائع کے مطابق تو بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو ایک دن پہلے ہی ساری جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہے۔ ایک بہت لینتھی پروسیجر ہوتا ہے، سخت سیکیورٹی کے اندر جو بیلٹ پیپرز ہیں، بیلٹ مواد ہے، ان کی ترسیل کی جاتی ہے۔ پریزائڈنگ افسران اپنے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچتے ہیں، پولنگ بوتھ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور یہ ساری ایکسرسائز سیکیورٹی لگائی جاتی ہے، اور ساری ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ الیکشن سے ایک روز قبل ہی مکمل کر لی جاتی ہے، یعنی شام 5 بجے تک موسٹلی الیکشن کمیشن اپنی پوری تیاریاں مکمل کر لیتا ہے، جس کے بعد اگلے دن صبح جو 8 بجے ہوتے ہیں وہ پولنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ روشین یوسف احمد صبح ہمارے ساتھ ہی رہی ہے۔ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور وفاق کا موقف تو سب کے سامنے ہی تھا کہ یو سیز بڑھا دی گئی ہیں، اس لیے الیکشن اس وقت نہیں ہو سکتے 31 دسمبر کو، لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ کل الیکشن ہونا ہے بلدیاتی۔ تیاری آپ کی پوری ہے یا نہیں؟ جی، عدالت کا کہنا جو ہے وہ بالکل ہم ان کی عدالت کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کل الیکشن جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو انتظامات ہیں وہ اتنے کم عرصے میں ہو نہیں سکتے۔ یہ 1000 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے جس کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کا جو اپنا مٹیریل ہے وہ پہنچانا ہے، عملے کو پہنچانا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا وفاقی حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ آج ہی انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی جائے گی اور آج ہی سماعت کی استدعا بھی کی جائے گی، کتنے پر امید ہیں آپ کہ آپ کے پاس اتنی ٹھوس وجوہات ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں، یعنی آج شام کو یہ حکم ہو رہا ہے تو، اور وہ بھی آفس ٹائم کے بعد، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ کل جو ہے وہ الیکشن کے سارے انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ اچھا رانا صاحب، سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن جب یہ کہہ چکا تھا کہ ہم مقرر وقت پر ہی الیکشن کریں گے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی کہا کہ وفاقی حکومت کا آپ موقف پہلے سنیں اور متعلقہ حکام کو سننے کے بعد آپ کوئی بھی فیصلہ کریں، تو پھر الیکشن کمیشن نے اس بات کو کنسیڈر کیا اور شیڈیول چینج کیا اور یہ کہا کہ 31 دسمبر کو نہیں ہو سکتے۔ تو آج کا فیصلہ سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے؟ نہیں، سرپرائزنگ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے جو ہیں وہ قابل عمل ہونے چاہیے، اور یہ فیصلہ تو میرا خیال ہے شاید جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کل الیکشن نہ ہو، اور شیڈول جو ہے وہ کل عدم ہو جائے گا جو پہلے ہوا ہے۔ تو اب تو نیا شیڈول ہی جاری ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اس الیکشن کا اور کوئی طریقہ کار سامنے نہیں ہے۔
اچھا رانا صاحب ایک سوال اور کہ اگر الیکشن کمیشن عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے عدالت کے فیصلے پر تو آپ بھرپور طریقے سے اس کو اسسٹ کریں گے اور جو بھی سیکیورٹی سے متعلق یا جو بھی معاونت ہوگی وہ آپ دیں گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے اتنے کم وقت میں جو ہے وہ اتنی سیکورٹی جو ہے، کیونکہ 1000 پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ تعینات کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے رینجرز اور ایف سی کو بلانے کی ضرورت تھی، اور اگر یہ الیکشن ملتوی نہ ہوتے تو ہم ضرور جو ہے وہ پچھلے 4 دنوں میں یہ... اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنے دن میں یہ انتخابات ہو جائیں؟ کیونکہ عدالت میں تو جی اب تو اس میں کم از کم 3 سے 4 ماہ لگیں گے. یعنی نئی یو سیز جو ایڈ ہوئی ہیں اس کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ بالکل وہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ لیجسلیشن کی ہے، قانون بنایا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ... ای سی پی کو اگر 7 دن دے دیتی ہے عدالت فار سیک آف آرگیومنٹ، کیونکہ انہوں نے 7 دن کی بات کی تھی کہ اگر عدالت کہہ ہی رہی ہے الیکشن کرانے کا تو ہمیں ایٹ لیسٹ 7-8 دن دیں، تو اگر 7-8 دن مل جاتے ہیں تب بھی آپ معاونت نہیں کریں گے ای سی پی کی؟ جی ہم اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل جو جیسے اب دائر کی ہے تو ہم اس کے خلاف بھی اپیل نہیں. تو رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کل تو بالکل ہی ناممکن ہے، 7-8 دن پہ نہیں 3-4 ماہ درکار ہیں. اگر آپ کی اپیل منظور نہیں ہوتی تو آپ کا پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اب تو جو پارلیمنٹ نے لا فریم کیا ہے اس کے مطابق دوبارہ حلقہ بندی ہونی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگوں کو ووٹوں کے اندراج کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں، کوئی تقریباً جو ہے وہ کوئی 7-8 ریٹس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں ووٹوں سے اعتراضات کے متعلق جو ہے وہ دائر ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا فیصلہ ہونے کے بعد تو پھر ہی شیڈول جاری ہوگا نا. شیڈول بھی کم سے کم جو ہے وہ کوئی 35-40 دن کا ہوگا، اور ان چیزوں کو حلقہ بندی کے لیے جو ہے وہ کم از کم 60 دن چاہیے. تو یہ میں نے جو کیلکولیشن کر کے بتائی ہے آپ کو 3 سے 4 ماہ کی، تو یہ بالکل جو ہے وہ آئینی اور قانون میں یہ چیزیں درج ہیں کہ حلقہ بندی ہوگی تو اس کے لیے کتنے دن چاہیے، پھر اس کے بعد ان کی اپیلوں کے لیے کتنے دن چاہیے. اچھا رانا صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بلدیاتی انتخابات جمہوریت کی اساس ہے، نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی اور بر وقت ہونی چاہیے وہ منتقلی؟ تو اگر آپ نے یوسیز بڑھانی تھی تو آپ 31 دسمبر سے پہلے یہ پلان کر کے آپ الیکشن تو ایٹ لیسٹ ڈیلے نہ ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ آپ سے دیر ہو گئی، ریلیکٹنس آپ نے دکھائی؟ نہیں، دیر تو ہم سے نہیں ہوئی. دیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ 2020 میں جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ ادارے ختم ہو گئے تھے. تو اس کے بعد یہ 2-2.5 سال جو ہے جو حکومت تھی وہ ذمہ دار ہے. انہوں نے کیوں نہیں کرایا 2-2.5 سال الیکشن؟ تو اب اگر جو ہے وہ 2 سال کی دیر ہو گئی، 2.5 سال کی دیر ہو گئی، تو اس میں اگر اب 2 ماہ لگ جائیں گے تو اس میں کون سا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پہاڑ گر جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد کے میئر کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے کیا ہے، اور اس کی آبادی بڑی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ یونین کونسل جو ہے وہ بڑا ضروری تھا کہ ان کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا. رورل ایریاز میں یونین کونسلوں کی تعداد جو ہے وہ آبادی کے مطابق جو ہے وہ نہیں بنائی گئی. پہلے لوگوں کا اس میں اوپر بڑا پروٹیسٹ تھا. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے. پی ٹی آئی کی سابق رکن قومی اسمبلی اور جماعت الصفا کی چیئرپرسن عائشہ گلالئی نے کہا ہے کہ انہوں نے 2017 میں قوم کو عمران خان کی اصلیت بتائی تھی. عمران خان کی آڈیو ویڈیو سامنے آنے کے بعد قوم کو احساس ہو گیا ہوگا. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عائشہ گلالئی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے بیہودہ پیغامات قوم کے سامنے رکھے تھے. یہ شخص منافق ہے، اس کے 2 چہرے ہیں، ایک چہرہ اسلامک ٹچ والا اور دوسرا آڈیو لیکس والا ہے. عائشہ گلالئی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فحاشی کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل فنڈنگ کرتا ہے. عائشہ گلالئی نے الزام لگایا کہ عمران خان نے ان کی بہن کے اسپتال پر اپنے کانسلرز کے ذریعے حملہ کرایا. اسپتال سے کروڑوں روپے کے میڈیکل آلات لے کر چلے گئے. ڈی پی او نے بھی تعاون سے انکار کیا. پی ٹی آئی دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے. عائشہ گلالئی نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ عمران خان کی سیاست پر تا حیات پابندی لگائے.